بسم الله الرحمن الرحيم. هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى بن عمران عليه السلام يا رب من أعز عبادك عندك قال من إذا قدر غفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذا في المشكاة. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. جو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو پوچھا کہ اللہ تیرے نزدیک تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا بندہ کون سا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ یہ جتنے بھی بندے ہیں سب تیرے بندے ہیں، تو نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ تیری مخلوق ہے، لیکن ان میں تیرا کون سا بندہ ایسا ہے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ باعزت ہے؟ اور اس سوال سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقصود تھا وہ یہ تھا کہ جب مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ فلاں صفت والا انسان اللہ کے ہاں سب سے زیادہ باعزت ہے تو میں پہل کر کر اس صفت کو اپنا لوں گا. یہ مقصود تھا سوال سے، کیونکہ سوال برائے سوال اس کی اسلام میں کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں، بلکہ سوالات اس سے روکا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاءکم ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا. ایمان والو زیادہ سوالات مت کیا کرو، اللہ کے ہاں زیادہ سوال کرنے والا آدمی پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کو وہ آدمی پسند نہیں آتا جو بہت کثرت سے سوالات کرتا ہے. تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ سے سوال کر لیا کہ اللہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تیرے بندوں میں تیرے نزدیک سب سے زیادہ باعزت بندہ کون سا ہے، یعنی ایسا کون سا عمل اور صفت ہے، خصلت ہے جس کی وجہ سے تیرا وہ بندہ تیرے نزدیک ان تمام بندوں میں افضل ترین بندہ بن جاتا ہے، تاکہ مجھے اس کے بارے میں علم ہو جائے. اس سے یہ پتہ چلا حدیث سے کہ انبیاء علیہم السلام کے پاس ہر چیز کا علم غیب نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ سوال کسی چیز کا وہ کرتا ہے جس کو پہلے سے اس کے بارے میں علم نہ ہو. اگر پہلے سے کسی چیز کا علم موجود ہے تو یہ تو تحصیل حاصل ہے. تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ پہلے سے موسیٰ علیہ السلام اس علم سے ناواقف تھے، پوچھنا چاہ رہے تھے، اور سوال ہوتا ہی اسی لیے. اگرچہ بعض مرتبہ آدمی کوئی سوال کرتا ہے اور کوئی چیز پوچھتا ہے تو اس پوچھنے سے مقصود اس کا سامنے والے کا امتحان لینا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے پہلے سے لیکن پوچھتا ہے. جیسا کہ استاد اپنے شاگرد سے پوچھے تو وہ کیفیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی نہیں ہو سکتی کہ کوئی اللہ کا امتحان لینا چاہ رہا ہو اور اللہ پاک کے امتحان لینے کے لیے سوال کرے. تو یہ صورت بھی ناپید ہے یہاں پر. اس وجہ سے میں نے یہ بات واضح کر دی کہ کہیں یہ سوال توڑنے کے لیے کوئی کہے کہ نہیں جی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ انسان کو ایک چیز پتہ ہوتی ہے لیکن وہ سامنے والے سے پھر بھی پوچھ رہا ہوتا ہے، جیسا کہ استاد اپنے شاگرد سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ بات کیسے ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ شاگرد سے اس لیے پوچھ رہا ہے کہ استاد کو پہلے سے نہیں پتا، لیکن اللہ کے معاملے کے اندر کبھی بھی یہ شکل قائم نہیں کی جا سکتی. اللہ کے معاملے میں یہ شکل کہ کوئی خدا کا بندہ خدا سے اس لیے پوچھے کہ اللہ کا امتحان مقصود ہو، والعیاذ باللہ، یہ تو کفر ہے. اس لیے یہ شکل نہیں تھی. شکل صرف یہ تھی کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام یہ جاننا چاہتے تھے کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عزت والا آدمی کون سا ہے، یعنی کون سی خصلت اور عمل ہے جس کی وجہ سے وہ بندہ اللہ کے ہاں محبوب ہے. تو اللہ نے مختصر سا جواب دیا، بالکل مختصر سا. کہا موسیٰ من اذا قدر غفر، من اذا قدر غفر. موسیٰ میرے نزدیک میرے بندوں میں سب سے زیادہ افضل ترین عزت والا بندہ میرے ہاں وہ ہے جو اپنے دشمن پر اور اپنے بھائی پر بدلہ لینے کی قدرت
پانے کے بعد اور اپنے بھائی سے بدلہ لینے پر قادر ہونے کے بعد بدلہ لینے کے بجائے اس کو معاف کر دیں. فرمایا اس سے زیادہ میرے ہاں کوئی افضل نہیں ہے. بڑے بڑے روزے دار، نمازی، حاجی اور بڑے بڑے عبادت گزار اللہ کی بارگاہ میں آویں گے، لیکن اللہ کے نزدیک اللہ پاک اپنے بندوں میں سب سے زیادہ باعزت بندہ اس کو قرار دے رہا ہے کہ جو اپنے بھائی سے بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود بھی بدلہ لینے کے بجائے اس کے ساتھ کیا کر لے، درگزر کا معاملہ کر لے. بھائی میں نے معاف کیا، اللہ کے لیے معاف کیا. اس لیے کہ معاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت اور وہ شان ہے کہ جس کا مظہر اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بھی بنایا ہے. اللہ کی کچھ صفات ہیں جن صفات میں انسان ان صفات کا مظہر نہیں بن سکتا، لیکن اللہ کی کچھ صفات ایسی ہیں جن صفات کا پرتو اللہ نے اپنے بندوں پہ ڈالا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ان صفات کا مظہر انسان میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ میری صفتیں میرے بندوں میں نظر آنی چاہیے، جھلکنی چاہیے. یہ اللہ کے بندے ہیں، میرے بندے ہیں، میری بعض صفات ایسی ہیں جو ان کے اندر اس کا اثر میں نے پیدا کیا ہے. تو من جملہ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جیسے اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ غفور ہے، اللہ مغفرت کرنے والا، اللہ معاف کرنے والا ہے، تو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بھی اپنے بھائی کو معاف کرنے کے مزاج کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے. کہیں شاذ و نادر کہیں بدلہ لینے کی ضرورت ہو، وہ بھی اس وقت کہ اگر سامنے والے کو معاف کرنے کے اندر اس کی سرکشی اور اس کی طغیانی اور اس کے اندر اور زیادہ تمرد اور جرم کے بڑھنے کا خدشہ ہو تو وہاں پکڑ لینا چاہیے.